نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين الحنين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محترم و مکرم و محتشم عظیم صوفی بزرگ پیر صاحب آف گنگول شریف، ہمیشہ سرپرستی فرمانے والے، شفقت کا ہاتھ رکھنے والے پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مد ذلہ العالی، تحریک منہاج القرآن کوہاٹ کے جملہ قائدین، محترم حاجی اعجاز منگش صاحب، محترم المقام پروفیسر ضیاء اللہ صاحب، محترم المقام قاری معین الدین صاحب، قبلہ شیخ الحدیث اشرف الدین صاحب، اور اس پروگرام کے اسپانسر کرنے والے محترم آفتاب بھائی چشمے والے، جملہ مہمانان گرامی قدر، اور ہمارے عظیم مذہبی اسکالر اور آج کی تقریب کے میزبان محترم حافظ عبدالجلیل صاحب. یقیناً یہ میرے لیے خوش بختی کا باعث ہے کہ آج کے اس غیر گزرے دور میں، پرفتن دور میں، ہم کوہاٹ کی سرزمین پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں. تحریک منہاج القرآن ویمن لیگ کی جملہ بہنیں، بیٹیاں اور شریک ہونے والی مائیں بہنیں، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے دور میں جہاں ایمان لٹ رہا ہے، ایمان پر سودے بازی ہو رہی ہے، مبارکباد پیش کرتا ہوں ان خانقاہوں کو کہ جہاں سے آواز حق ہمیشہ بلند ہوتی رہتی ہے، اور ان صوفیاء کو اور ان بزرگوں کو خاص طور پر جب نظر پڑتی ہے کوہاٹ کی طرف تو ایک گنبد خضرا کا ماڈل نظر آتا ہے، جہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر اس سرزمین کو روشن کر رہی ہیں. آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 31 اس کی تلاوت کی ہے، کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. چند ضروری گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج جو نوجوان تشریف لائے، جو بزرگ تشریف لائے، جو خواتین تشریف لائیں، آپ ایک میسج لے کر جائیں، پیغام لے کر جائیں. جم کر پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم سنیں گے اور اپنی زندگی کو اس امر الہی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے.
قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت پاک میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک نسخہ بتایا ہے منزل تک پہنچنے کا، ایک نسخہ، پرسکرپشن اللہ پاک نے بیان کی ہے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ ہم میں سے ہر کوئی اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، پہنچنا چاہتا ہے کہ نہیں پہنچنا چاہتا، اور وہ منزل اللہ کی محبت ہے، وہ منزل اللہ کی رضا ہے، وہ منزل اللہ کی خوشنودی ہے، وہ منزل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہے۔ خواہ انسان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہے، کسی بھی گروہ سے ہے، کسی بھی جماعت سے ہے، کسی بھی سلسلے سے ہے، خواہ وہ قادری ہے، نقش بندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، خواہ وہ اہل سنت ہے، خواہ وہ اہل دیوبند ہے، خواہ وہ اہل حدیث ہے، جو کوئی مسلک ہے، اس کے علاوہ کسی کا اور مقصد نہیں ہو سکتا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کیا مل جائے؟ رضا نصیب ہو جائے۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ میں آپ کو آج سیرت الرسول، سیرت النبی کی اصل سمجھانا چاہتا ہوں، اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کسی کی تمنا ہے، ہر کسی کی آرزو ہے کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، لیکن ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے اکثر جب ہم اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے لاہور جانا ہو، منزل کا تعین کر لیں، اور اگر صحیح رستے کا انتخاب نہ کر پائیں تو منزل پر پہنچ پائیں گے؟ بولیے، کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، میرے الفاظ کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا، اپنی روح کے لیے سرشاری کا باعث بنائیے گا۔ ہم منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے۔ قبلہ حافظ عبد الجلیل صاحب، ہم میں سے ہر کوئی منزل پر، بولیے، پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے۔ یقین کیجئے اور یقین کر لیجئے، اپنی مرضی سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اپنی خواہش سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، اپنے تیار کردہ طریقے سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہم منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، منزل کی رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر کسی کا مطمع نظر اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کی محبت کا حصول ہے، وہ جانا چاہتا ہے، وہ پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے نہیں۔ یہی بات تو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی بات تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منزل حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی مرضی سے حاصل نہ کرو، اس طریقے سے کرو کہ جس طریقے پر اللہ چاہتا ہے، جس طریقے پر، بولیے، اللہ چاہتا ہے، اللہ کی رضا ہے، وہ چاہتا ہے، اس کی خوشنودی ہے، وہ ماننا چاہتا ہے، وہ اپنی رضا کے طالبوں کی جھولی بھرنا چاہتا ہے، اپنا دیدار دینا چاہتا ہے، اپنی محبت کے جوہر لٹانا چاہتا ہے، اپنی عطا، اپنی بخشش، اپنی کریمی، اپنا جود، اپنی سخاوت
بندے پر نچھاور کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے اگر اپنی مرضی سے آئے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا، ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ اور اگر وہ رستہ اختیار کرے گا جو میں چاہتا ہوں تو بندے تجھے اٹھا کر سینے سے رکھ جائے گا، تجھے منزل تک پہنچا دیا جائے گا، تجھے اس بارگاہ کی رسائی نصیب ہو جائے گی۔ ایک مثال دے کر بات کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ میں سے ہر کسی کے ذہن میں یہ بات سما جائے۔ آپ کے پاس مہمان آیا، آپ اس مہمان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں؟ اس مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں۔ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ کہ آپ اس مہمان کو جو آپ کے پاس آیا، بڑا پیارا مہمان ہے، آپ اس کو اپنے طریقے سے خوش کرنا چاہیں، اپنے طریقے سے۔ کون سا طریقہ؟ آپ نے اس سے نہیں پوچھا، آپ نے اس کو سخت سردی میں ٹھنڈا پلا دیا۔ کیا پلا دیا؟ کرنا کیا چاہتے ہیں اس کو؟ بولیے، خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کر آپ اپنی مرضی رہے۔ اس کو آپ نے ٹھنڈا پلا دیا، کولڈ ڈرنک پلا دی، جوس پلا دیا، بڑا اعلیٰ قسم کا جوس پلا دیا۔ اس کا گلا خراب تھا، اس نے مزید بھی خطاب کرنے تھے، آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ اپنی مرضی سے کیا پلا دیا؟ ٹھنڈا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ آپ کے اس عمل سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں، آپ تو خوش کرنا چاہتے تھے، لیکن خوش کرنا اپنی مرضی سے چاہتے تھے۔ کہ آپ پوچھ لیتے، اے پیارے مہمان، بتا تو صحیح تجھے کیا پسند ہے، کیا چاہتے ہو؟ جو تم کہتے ہو تمہیں وہی پلا دیتے ہیں، جو تم کہتے ہو تمہیں وہی کھلا دیتے ہیں۔ آپ کا کام آسان نہیں ہو جائے گا؟ بولیے، آپ اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں، اب آپ اس کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور اس کی رضا بھی حاصل کر رہے ہیں، اس کو آپ خوش بھی کر رہے ہیں، اس کی خوشنودی کے طالب بن کر آپ اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر اچھے اثرات بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو لوگوں، یہی بتانا چاہتا ہوں، یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مولا کیا ہو جائے؟ لگتا ہے ابھی تک میری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مولا کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، لیکن راضی کرنا اپنی مرضی سے چاہتے ہیں، اپنے طریقے سے چاہتے ہیں۔ یہیں پر میں آپ کو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سناتا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے وہی نسخہ یہاں بیان فرمایا، وہی پرسکرپشن بیان فرمائی، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ قل، قال، قول، یہ جہاں کہیں بھی آتا ہے اللہ پاک بتانا یہ چاہتا ہے کہ بھائی یہاں منشا صرف میری نہیں ہے، میرے محبوب کی بھی ہے، یہاں رضا صرف میری نہیں ہے بلکہ میرے محبوب کی ہے، یہاں تمنا اور آرزو صرف میری نہیں ہے، میرے محبوب کی ہے۔ محبوب تو بتا، بات تو میری ہے لیکن بتا تو، کون تو میرا ہے لیکن کہہ تو، محبوب فرمان تو میرا ہے لیکن زبان سے اپنی ادا کر، یعنی گواہی دوہری ہو جائے۔ گواہی کتنی ہو جائے؟ دوہری ہو جائے۔ محبوب تو کہہ دے، مولا تو ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتا تھا، تو براہ راست بھی تو فرما سکتا تھا، فرمایا نہیں، اپنی بات محبوب سے سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اپنی بات محبوب سے سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔
محبوب تو فرما ان کنتم تحبون اللہ، لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کا در نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو اللہ کا گھر نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ نصیب ہو جائے، اگر چاہتے ہو اللہ کی حضوری نصیب ہو جائے، مولا کیا کریں؟ فرمایا فاتبعونی، لوگوں کہیں اور نہ جانا، کہیں اور نہ جانا۔ مولا پھر کہاں جائیں؟ چاہتے تجھے ہیں، محبت تجھ سے کرنا چاہتے ہیں، ملنا تجھ سے چاہتے ہیں، وصال تیرا چاہتے ہیں، بارگاہ تیری چاہتے ہیں، حضوری تیری چاہتے ہیں، مولا کہاں جائیں؟ فرمایا کہیں اور نہ جانا، فاتبعونی، آؤ میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے محبوب کے در پر آ جاؤ۔ اب فرق کہاں پر آیا؟ سنیے گا، بڑے غور سے سنیے گا، میں کسی مسلکی اختلاف کی بات نہیں کر رہا، میں تو براہ راست قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی مسلک کی بات کروں تو میری زبان کٹ جائے، کسی اختلاف کی بات کروں تو اللہ رب العزت مجھے معاف نہ کرے، میں تو ڈائریکٹ براہ راست قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن مجید میرا بھی ہے اور تیرا بھی۔ بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے براہ راست کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے؟ براہ راست جی وہ حضور کی بارگاہ میں جانے کی کیا ضرورت، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کی کیا ضرورت؟ حضور کا کام تھا ڈاک پہنچانا، وہ آپ نے پہنچا دی، اب حضور سے کیا تعلق؟ بس یہیں پر گڑبڑ ہو گئی، یہیں سے ڈیویشن ہو گئی، یہیں سے آپ پھر گئے۔ آئیے اب بتانا چاہتا ہوں، جی اللہ پاک تو ہر جگہ موجود ہے، کیوں نہ براہ راست اس کی بارگاہ میں دعا کر لی جائے، کیوں نہ براہ راست اسے منا لیا جائے، کیوں نہ براہ راست اسے راضی کر لیا جائے۔ تو درمیان میں واسطوں کی کیا ضرورت، درمیان میں تعلق کی کیا ضرورت، درمیان میں تعلق داری کی کیا ضرورت، درمیان میں وسیلے کی کیا ضرورت؟ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ہماری ڈائریکشن کو سیدھا کر دیا۔ بندہ چلا تھا رب سے ملنے، میرے جملے کو بڑے غور سے سنیے گا، بندہ چلا تھا کس سے ملنے؟ پھر بولیے گا، بندہ چلا تھا رب سے ملنے، ملاقات کرنے، بندہ چلا تھا اللہ کا قرب تلاش کرنے، اور سنیے اللہ نے بندے کی انگلی سے پکڑ کر مصطفیٰ سے ملا دیا، اللہ نے بندے کے بازو سے پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ بندے جو یہاں نہیں پہنچتا وہ مجھ تک بھی، ہائے ہائے ہائے، جو یہاں نہیں پہنچتا وہ مجھ تک بھی، جس کی یہاں تک رسائی نہیں اس کی مجھ تک بھی رسائی، جس کی یہاں تک پہنچ نہیں اس کی مجھ تک پہنچ، جس کی یہاں حضوری نہیں اس کی وہاں بھی حضوری۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں پہ ہو جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ محبوب نے کیوں چھپا کے رکھنا؟ محبوب نے بخیلی کیوں کرنی، کنجوسی کیوں کرنی؟ سنیے، جو مصطفیٰ کے قدموں تک نہ پہنچ سکا وہ اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اب یہاں تک بات سب کو سمجھ آ گئی؟
کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ کون ہے؟ بولیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. کون ہے؟ بولیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اگر میں گراؤنڈ بنانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں اور بنا چکا ہوں تو میں اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں. ابھی تک گراؤنڈ بنا رہا تھا. سنیے، اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیرت کیا ہے؟ آپ نے یہی موضوع رکھا ہے، سیرت النبی. آئیے اب بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیرت کیا ہے. سن لیں، وہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے محبوب تک پہنچو، تو وہ جو محبوب تک پہنچنا ہے وہ سیرت ہے. فرمایا مجھ تک پہنچنا ہے تو کہاں تک پہنچو؟ میرے محبوب تک. سیرت کیا ہے؟ اس کا ایک اجمالی سا خاکہ میں نے آج بار کونسل میں پیش کیا. ایک اجمالی سا خاکہ، چھوٹا سا، مختصر سا، جتنا مجھے سمجھ آیا اور جتنا 1 گھنٹے کے اندر بیان کیا جا سکتا تھا میں نے پیش کیا وہاں پر اپنے وکلاء کے لیے، ججز کے لیے، خواتین کے لیے. وہاں میں سیرت النبی کے موضوع پر ایک پورا 1 گھنٹے کا لیکچر دے چکا ہوں. لیکن ابھی جو میرا موضوع ہے وہ یہ کہ یہ سیرت ہے کیا. ہم جو کہتے ہیں سیرت النبی، سیرت النبی، سیرت الرسول، بایوگرافی آف دا پروفٹ، ہم یہ کہتے ہیں تو ذہنوں میں سوال پیدا ہوا کہ یہ بایوگرافی ہے کیا، یہ سیرت ہے کیا. میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں آج. اگر یہ سمجھ آ گیا تو سمجھ لیجیے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. سن لیں، اللہ پاک نے فرمایا اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو کہاں پہنچو؟ میرے محبوب تک. مولا تیرے محبوب تک کیسے پہنچے؟ اب یہاں پر اللہ پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے فاتبعونی. کیا بولیے؟ فاتبعونی. یہاں پر جزا بیان ہو رہی ہے. عربی زبان میں ایک جملہ ہوتا ہے شرطیہ جملہ، اس میں ایک شرط ہوتی ہے، ایک جزا ہوتی ہے. شرط میں شرط بیان کی جاتی ہے اور جزا میں جزا بیان کی جاتی ہے. اور ہمیشہ اکثر شرط جو ہے وہ ان سے شروع ہوتی ہے، اگر ان، اور جو جزا ہے وہ فا سے شروع ہوتی ہے کہ لوگوں اگر چاہتے ہو میری بارگاہ میں آنا تو فاتبعونی، کہاں آ جاؤ؟ میرے محبوب کے پاس. مولا تیرے محبوب کے پاس کیسے آئیں؟ فرمایا فاتبعونی. ذہنوں میں سوال پیدا ہوا، مولا سمجھا تو صحیح کہ اتباع کیا ہوتی ہے. 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک اتباع اور ایک اطاعت. آج کیوں نہ تھوڑی سی وضاحت اتباع اور اطاعت کی کر دوں. ہم سنتے رہتے ہیں اطاعت اطاعت، اطیع اللہ و اطیع الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ آیات سنتے رہتے ہیں. تو آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اطاعت اور اتباع، یہ 2 لفظ مین استعمال ہوئے قرآن مجید میں. پوری کی پوری سیرت سمجھ آ جائے گی، پوری کی پوری. اتباع اطاعت. اتباع بولیے، اطاعت. میرے ساتھ بولیے، اتباع اطاعت. اتباع، یہ 2 لفظ. آئیے ذرا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. سنیے، اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں، ذرا میری طرف دیکھیے گا، اتباع کہتے ہیں کسی کے قدموں کے نشانوں کو دیکھنا. کسی کے قدموں کے، پھر بولیے، کسی کے قدموں کے نشانوں کو دیکھنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ اچھا آپ پوچھیں گے پھر اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کہتے ہیں کسی کے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھنا، کسی کا کہا مان لینا، کسی کا کہا مان لینا، کسی کے چہرے کی طرف دیکھنا. یہی بتانا چاہتا ہوں بھائی ایک مصطفیٰ کی صورت ہے اور ایک مصطفیٰ کی سیرت ہے. آپ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ سیرت کیا ہے، سیرت کیا ہے.
سیرت کیا ہے بتانا چاہتا ہوں، الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں، دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ لوگوں سیرت یہ اطاعت ہے اور اتباع یہ سیرت ہے۔ کبھی ان چیزوں کو آپس میں گڑبڑ نہ کیا کرے۔ سورت کا بیان یہ اطاعت ہے اور سیرت کا بیان یہ اتباع ہے۔ سیرت کا بیان کیونکہ قدموں کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ، کسی چلنے والے کے قدموں کی طرف، کسی کے قدموں پر آپ کی نگاہ ہے، کسی کی سیرت پر آپ کی نگاہ ہے، کسی کے کردار پر آپ کی نگاہ ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کسی کی اداؤں پر آپ کی نگاہ ہے۔ صحابہ کرام یا حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے یا حضور کے قدموں کو دیکھتے تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ کبھی حضور کے چہرے کو دیکھنا، چہرہ نظر نہ آنا تو مصطفیٰ کے قدموں کو دیکھنا۔ وہ مدینے میں آ کر صفہ چبوترے پر ڈیرا لگا لیا۔ ہائے ہائے، اس چبوترے پر کیا لگا لیا؟ نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو، نہ رہنے کو گھر۔ آ گئے اور آ کر صفہ چبوترے پر 70 صحابہ، 100 صحابہ زیادہ وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ وسط ہاسے تے وسط ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے۔ وہ ہر وقت حضور کے گھر کے ارد گرد رہتے تھے اور سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تو سونا یار سنے گا ہاسے۔ میں نے پوری سیرت طیبہ کو ایک شعر کے اندر یوں درج کر دیا، بیان کر دیا۔ لوگوں وہ یار مصطفیٰ کے، وہ صحابہ مصطفیٰ کے، یا کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے اور چہرہ مبارک سے، زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ کو سنتے، یا حضور کا کردار دیکھتے، میرے آقا کی سیرت دیکھتے، میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کے نشانوں کو دیکھتے۔ لوگوں جس کے پاس یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اس کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، یا حضور کا چہرہ دیکھیں یا میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کے نشان دیکھیں، قدموں کے آثار دیکھیں۔ میرے آقا چلتے کیسے تھے، میرے آقا پھرتے کیسے تھے، میرے آقا سوتے کیسے تھے، میرے آقا جاگتے کیسے تھے، میرے آقا حرام ناز کیسے کرتے تھے، مدینے کی گلیوں کو شرف کیسے بخشتے تھے، میرے آقا پیتے کیسے تھے، میرے آقا کھاتے کیسے تھے۔ یہ سیرت کا بیان، یہ کیا بولیے؟ سیرت کا بیان۔ میرے آقا کی زلفیں کیسی تھی، میرے آقا کا چہرہ کیسا تھا، میرے آقا کی آنکھیں کیسی تھی، میرے آقا کی بینی مبارک کیسی تھی، میرے آقا کے ہونٹ کیسے تھے، میرے آقا کا سینہ مبارک کیسا تھا، میرے آقا کی گردن مبارک کیسی تھی، میرے آقا کے ہاتھ کیسے تھے، میرے آقا کے قدمین شریفین کیسے تھے، میرے آقا کی بدنیں کیسی تھی، میرے آقا کے کندھے کیسے تھے، میرے آقا کے قدم کیسے تھے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے صحابہ نے یہ بھی نوٹ کیا کہ میرے آقا کے پاؤں کی تلیاں کیسی تھی، میرے آقا کے قدموں کی تلیاں کیسی تھی۔ یہ دونوں باتیں حدیث میں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ بتائیے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی۔ میرے مصطفیٰ کا سونا کیسا تھا، میرے آقا کا جاگنا کیسا تھا، میرے آقا کا بیٹھنا کیسا تھا، میرے آقا کا چلنا کیسا تھا، میرے آقا کی ادائیں کیسی تھیں، اور میرے آقا کا جسم پاک کیسا تھا۔ میرے آقا کے جسم پاک سے خوشبوئیں آتی تھیں۔ میرے آقا علیہ السلام لعاب دہن پھینکتے تو کنواں پاک ہو جاتا، پانی اوپر آ جاتا، کنویں کے پانی میٹھے ہو جاتے۔ میرے آقا علیہ السلام تھوڑے سے پانی میں اپنا دست مبارک ڈالتے، وہ پانی 1500 صحابہ کے لیے کافی ہو جاتا۔
लोगों, यही बताना चाहता हूं, सहाबा किराम ने मुस्तफा की सीरत को भी देखा और मुस्तफा की सूरत को भी देखा। मेरे मुस्तफा की सीरत तैयबा, उसको भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और मेरे मुस्तफा के हुस्न को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। ये सहाबी को कैसे पता चला? वो कहता है एक रात 14वीं रात का चांद चमक रहा था, 14वीं रात का, और आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। आपने सुर्ख रंग की धारीदार यमनी चादर ओढ़ी हुई थी। मैं एक निगाह हुजूर के चेहरे की तरफ देखता, एक निगाह चांद की तरफ देखता, फिर एक निगाह चांद की तरफ, हुजूर के चेहरे की तरफ देखता, एक निगाह चांद की तरफ देखता, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, मवाजना करता रहा, कंपैरिजन करता रहा, यहां तक के इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरे मुस्तफा का चेहरा चांद से भी खूबसूरत है। ये कंपैरिजन कब होते हैं? कब होते हैं? क्या ऐसे ही हो जाते हैं? नहीं, ये देखने से होते हैं। ये यार की शक्ल अपने दिमाग में सजाने से होते हैं, महबूब के साथ ताल्लुक बनाने से होते हैं, महबूब की बारगाह में अपनी आंखों की खैरात पेश करने से होते हैं, जमकर महबूब के चेहरे को तकने से होते हैं। सहाबा कहते थे हम जमकर हुजूर का चेहरा देख नहीं सकते थे। ये सवाल कब पैदा हुआ? जब उन्होंने जमकर देखने की कोशिश की, नजरें टिकाकर देखने की कोशिश की। वो कहते हैं हम देखते थे हुजूर खाना खाते, हर खाने का नवाला अल्लाह के हुजूर शुक्र अदा करता, मौला तेरा शुक्र, तेरा महबूब हमें खा रहा है। ये सवाल कब पैदा होता? जब कोई इस नजर से महबूब को देखता। वो हुजूर को देखते भी थे, हुजूर को सुनते भी थे, हुजूर की बातों पर अमल भी करते थे। लोगों, इसके बगैर सीरत मुकम्मल नहीं होती। इसके बगैर सीरत मुकम्मल, महबूब का कहा भी मानते थे। सुनन अबी दाऊद, हदीस पाक पेश करना चाहता हूं, किताब का नाम सुन लें, सुनन अबी दाऊद, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी, और आप पर यह बात बीती। आप कहते हैं एक दिन आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में, जुमा का दिन था, आका अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। मैं रास्ते में था, मैं आ रहा था, आका अलैहिस्सलाम ने, कुछ लोग पीछे मस्जिद में खड़े थे। आका अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज से फरमाया इजलिसू, क्या फरमाया? इजलिसू, बैठ जाओ। पीछे जो खड़े थे, ऐसे ही बंदा कहता है ना बैठ जाओ, कहते हैं हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। मैं कहां था? बाहर रास्ते में। कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, जब हुजूर के ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े, मैं वही रास्ते में बैठ गया। ऐ ईमान का नाम लेने वालों, ईमान की बात करने वालों, मोहब्बत की बात करने वालों, इश्क की बात करने वालों, सीरत की बात करने वालों, सूरत की बात करने वालों, यही बताना चाहता हूं, जो सूरत से मोहब्बत करता है वो मुस्तफा के कौल से भी मोहब्बत करता है। जो सूरत से मोहब्बत करता है वो मुस्तफा के फेल से भी मोहब्बत करता है। जो सूरत से मोहब्बत करता है वो मुस्तफा के अमल से भी मोहब्बत करता है। वो फिर ये नहीं देखता कि महबूब ने किसको कहा है, वो कहता महबूब ने मुझे ही कहा है। इंतजार करता रहा यहां तक कि जब कलेमा तैयबा की आवाज आई तो मैं उठा और फिर मस्जिद नबवी में गया कि अब वो पहला वाला फरमान कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। यानी अब इजलिसू नहीं है, अब अकीमू है। तो बताने का मकसद ये कि सहाबा किस तरह इत्तिबा करते थे, सहाबा किस तरह इताअत करते थे। हदीस की किताबें बड़ी पड़ी हैं। हुजूर के एक सहाबी थे जिनका नाम था हजरत जुलैबीब। क्या नाम था बोलिए? हजरत जुलैबीब
غریب گھرانے کے تھے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عمل کس طرح کرتے تھے. ہمارا عمل کیا ہے؟ سیرت النبی، خالی نام لکھ دیا، خالی جلسہ منا لیا. وہ عمل کیسے کرتے تھے؟ ادھر مصطفیٰ کا فرمان آ جائے ادھر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے. حضرت جلیبی کس طرح محبت، کس طرح اطاعت، کس طرح فرما برداری. غریب گھرانے کے تھے، غریب گھرانے کے، گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا. حضور کے پاس آ جاتے، کہتے یا رسول اللہ کئی دن سے بھوکا ہوں. حضور کھانے کا اہتمام فرما دیتے. اچھے خاندان کے بھی نہیں تھے، بلکہ چہرے پر نشان تھے. چہرے پر کیا تھے؟ نشان. دونوں گالوں پر نشان تھے حضور کی صاحب. تو اکیلے رہتے، حضور کی بارگاہ میں آ جاتے. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا تتزوج یا جلیب، اے جلیبی تم شادی نہیں کرتے؟ اے جلیبی تم شادی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ نکمے سے کون شادی کرے گا؟ میں غریب، میں فقیر، میں مسکین، خوبصورت بھی نہیں، خاندان بھی نہیں، رشتہ بھی نہیں. یا رسول اللہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے سنا اور دوسری بار پھر دہرایا، فرمایا جلیبیب تم شادی نہیں کرتے؟ تیسری بار فرمایا اے جلیبیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عرض کی بھئی یہ یوں کہہ لیجئے کہ حضور کے غلام ہیں اور یہ بھی لجپال ہیں. یہ جو ہستیاں بیٹھی ہیں نا یہ بھی کیا ہے بولیے؟ جس طرح حضور لجپال، اسی طرح قیامت تک حضور کے غلام بھی لجپال. یا رسول اللہ میں مجھ نکمے سے کون شادی کرے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلیبیب کے بازو سے پکڑا. اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو متمول تھا، مالدار تھا، پیسے والا تھا، خاندان والا تھا. اس سے پوچھا تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میری بیٹی ہے. فرمایا تم اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کیوں نہیں کر دیتے؟ ہائے ہائے ہائے، تم یہ حضور کا حق ہے اپنے امتیوں کا، اپنی بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کیوں نہیں کر دیتے؟ اس نے فوراً حاضری بھری. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں شادی کیوں نہیں کروں گا؟ یا رسول اللہ آپ کا حکم آ گیا. بھاگا دوڑا اپنے گھر گیا، بیوی سے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد بیوی سے کہتا ہے آج مصطفیٰ نے عجیب معاملہ کر دیا، ہماری بیٹی کا نکاح اس جلیبیب سے کر دیا، میں نے حامی بھر لی. اب بیوی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا وعدہ کر کے کیوں آ گئے؟ وعدہ عورتیں ایسے ہی کرتی ہیں. سب سے بڑی پریشانی خواتین کی طرف سے آتی ہے. مرد تو مان جاتے. اس نے کہا حضور سے وعدہ کر کے آ گئے، مجھ سے مشورہ تو کیا ہوتا. میری بیٹی کا فلاں اونچی جگہ سے رشتہ نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا آیا تھا. فلاں جگہ سے نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا آیا تھا. فلاں جگہ سے بھی آیا تھا. وہ انکار نہیں کرتا گیا، اقرار کرتا گیا. کہتا ہے وہ عورت کہتی ہے حضور لجپال ہیں، جا کر ایک بار جا کر عرض تو کرو یا رسول اللہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں. بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، وہ مرد عورت کی باتوں میں آ گیا، وہ صحابی، اور چل پڑا دروازے کی طرف. جب چلنے لگا دروازے سے باہر قدم رکھنے لگا، پیچھے سے ایک آواز آئی یا ابا جان میری ذرا بات سنیے گا. کسی کمرے سے آواز آ رہی تھی، کسی کمرے سے. ابا جان میرا حق تو نہیں بنتا بات کرنے کا، میرا حق تو نہیں بنتا، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں. میں بولنا تو نہیں چاہتی لیکن بولنا چاہتی ہوں. میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں. باپ نے مڑ کر دیکھا تو وہی بیٹی تھی کہ جس کا مقدر حضور نے لکھا تھا، جس کا نصیب مصطفیٰ نے لکھا تھا. باپ مڑ گیا،
मुड़ के पूछता है, बेटी बात क्या है, माजरा क्या है? बेटी ने एक जुमला कहा। लोगों, उस जुमले को अपने ईमान का हिस्सा बनाइएगा, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइएगा। बेटियों का रिश्ता करते वक्त, बेटों का रिश्ता करते वक्त उस जुमले को सामने रखिएगा। हम आज किसी और चीज को सामने रखते हैं, दुनिया को सामने रखते हैं। दीनदारी तो हमारे दूर दूर तक हमारे सामने नहीं है, हमारी आंखों के सामने है ही नहीं। दुनिया देखते हैं, हुस्न देखते हैं, माल दौलत देखते हैं, इज्जत देखते हैं, शर्फ देखते हैं। तो गरीब की बच्चियां कहां जाए, गरीब के बच्चे कहां जाए? मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान का पैगाम देना चाहता हूं सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस के मौका पर। हुजूर पीर साहब के कदमों पर हाथ रखकर अर्ज करना चाहता हूं, लोगों, अगर हर कोई ऐसे सोचना शुरू कर दे तो जिनके हुस्न में थोड़ी कमी है वो कहां जाए, जिनके कपड़े फटे हुए हैं वो कहां जाए? उस बेटी ने जुमला कहा, वो जुमला अपने ईमान का हिस्सा बनाइएगा। उस बेटी ने कहा, अब्बा जान मुझे एक बात तो बताएं, आज तक हुजूर ने कितनी बेटियों के रिश्ते करवाए हैं? बस इस सवाल का जवाब दे। आज तक मेरे आका ने, हुजूर ने कितनी बेटियों के रिश्ते करवाए हैं? क्या आपकी बेटी के अलावा कोई और बेटी भी है जिसका मुस्तफा ने रिश्ता भेजा हो? बाप के पांव के तले से जमीन निकल गई, उसका सोया हुआ जमीन जाग गया, मुस्तफा का फरमान याद आ गया। कहने लगा, बेटा तेरा शुक्रिया कि तूने मेरे ईमान को दोबारा जिंदा कर दिया। ऐ बेटा, जहां तू कहती है और तेरे कहने पर मैं कहता हूं और अब मेरे कहने पर मेरी बीवी कहती है, ये इसलिए सारे कहते हैं कि मुस्तफा कहते हैं। हम सब का कहना किसके कहने में? मुस्तफा के कहने में। बेटा, अब तेरी शादी वहीं होगी जहां मुस्तफा चाहते हैं। मुस्तफा चाहते हैं। दौड़े दौड़े आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। मैं बताना चाहता हूं कि इत्तिबा क्या है, इताअत क्या है। हमने किसी और चीज का नाम समझ लिया, हमने शायद किसी खाने पीने की डिश का नाम समझ लिया, हमने शायद लंगर खाने का नाम समझ लिया, हमने शायद पता नहीं किस चीज का नाम समझ लिया। बताना चाहता हूं, सीरत नाम है मुस्तफा का कहना, मान लेना। सीरत नाम है मुस्तफा के कदमों पर निछावर कर देना। वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, करता है, या रसूल अल्लाह, हम सब मान गए, मेरी बेटी भी मान गई। अब देखिए, शेखुल हदीस साहब मौजूद हैं। हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, वहीं पर दुआ के लिए हाथ उठा दिए और फरमाया, मौला जुलैबीब और उसकी बीवी को अब किसी का मोहताज न करना। जुलैबीब और उसकी बीवी को अब किसी का मोहताज। हम असल में आगे देखते नहीं, हम पीछे देखते हैं, हम आगे देखते नहीं। जुलैबीब और उसकी बीवी को अब किसी का मोहताज न करना। इधर से मुस्तफा की बारगाह से, मेरे आका की बारगाह से, मेरे आका की जुबान से ये अल्फाज अदा हुए। सहाबा कहते हैं कि पूरे मदीने में सबसे सही घर जुलैबीब का था। सबसे सही घर किसका था? जुलैबीब का। किसी को कर्जे की जरूरत पड़ती, लोग कहते जुलैबीब की बीवी के पास चले जाओ। किसी को खाने की हाजत होती, खाना ना मिलता, तो जुलैबीब के बीवी के पास। हर तरफ जुलैबीब 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 हो गया। मेरा सवाल है, क्यों हो गया? मेरा सवाल है, मैं दिमागों पर और दिलों पर दस्तक दे रहा हूं। क्यों हो गया जुलैबीब? हर तरफ जुलैबीब, जुलैबीब की बीवी, जुलैबीब, जुलैबीब की बीवी, ये हर तरफ क्यों हो गया? वजह क्या थी? क्या ये वजह थी कि अपनी मर्जी की? बोलिए, मैं बात वहीं पर लेकर आया हूं। क्या ये वजह थी कि अपनी मर्जी की? नहीं, लोगों, ये बताना चाहता हूं, अपनी मर्जी नहीं की, मुस्तफा की मर्जी की।
کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا کی اطاعت کی، اور جو کوئی میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چپٹ جاتا ہے پھر ہر طرف وہی ہو جاتا ہے، پھر ہر طرف وہی ہو جاتا ہے، اسی کے نام کا پھریرا ہو جاتا ہے، اسی کے نام کا چرچا ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات عرض کرتا ہوں، اگلی بات، ایک غزوے میں وہ شہید ہو گئے، حضرت جلیبیب ایک غزوے میں کیا ہو گئے؟ شہید۔ اب مقام کتنا بڑا ملا؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا لوگوں، جب جنگ ختم ہو گئی، پوچھا لوگوں وہ جلیبیب نظر نہیں آ رہا، تلاش تو کرو۔ تلاش کیا تو 3 کافر مردہ حالت میں اس طرف لیٹے ہیں اور 3 کافر مردہ حالت میں اس طرف لیٹے ہیں، اور درمیان میں جلیبیب کا جسم ہے، درمیان میں۔ حضور نے دیکھتے ہی فرما دیا فرمایا جلیبیب 6 کافروں کو مار کر شہید ہوا۔ 6 کافروں کو، فرمایا 6 کافروں نے جلیبیب کو گھیر لیا تھا، مقابلہ کرتا رہا یہاں تک کہ پہلے ان کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، اور پھر خود بھی شہید ہو گیا۔ اب اگلی بات جو قابل غور ہے، سننے کے قابل، جب کسی کی میت ہوتی ہے غسل سے لے کر دفن تک اس کی میت کو آپ کہاں رکھتے ہیں؟ بولیے، چارپائی پر، پھٹے پر، یہی رکھتے ہیں؟ بتائیں نا۔ آؤ ذرا جلیبیب کی قسمت پر بھی ناز کرو، وہ جلیبیب جس نے مصطفیٰ کا کہنا مانا، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی، جس نے مصطفیٰ کی اتباع کی، اس جلیبیب کا جسم غسل سے لے کر قبر میں داخل ہونے تک مقدر پر قربان جاؤں تیرے جلیبیب، نصیب پر قربان جاؤں تیرے جلیبیب۔ بھائی کفن سے لے کر دفن تک جلیبیب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں رہا۔ میرے آقا جلیبیب کو اٹھا کر پھرتے رہے، اے جلیبیب، تجھ پر جوانوں کی جوانی قربان، تجھ پر بوڑھوں کا بڑھاپا قربان، تجھ پر ہماری عزتیں قربان، تجھ پر ہمارا شرف قربان، ہماری خاندانی وجاہت قربان۔ تو وہ ہے کہ تو نے مصطفیٰ کا کہنا مانا تو مصطفیٰ تجھے اٹھا کر پھرتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام دفن کرنے کا وقت آیا، جنازہ خود پڑھایا، دفن کرنے کا وقت آیا، مصطفیٰ جلیبیب کی قبر میں پہلے خود لیٹے، فرمایا وَاتَّجَعْتُ فِي قَبْرِهِ، حضور فرمایا میں نے قبر میں لیٹا، اس لیے کہ اللہم وسع مدخلہ، میرے مولا میرے لیٹنے کا مقصد یہ ہے کہ جلیبیب کی قبر کو وسیع فرما دے۔ یہ ہے اتباع وہ ہوتی ہے لوگوں۔ اب ایک معمولی سا فرق سمجھ لیں، اطاعت ہر کسی کی ہو سکتی ہے، اطاعت بولیے جس کو آپ مانتے ہیں اس کی، اور جس کو آپ نہیں مانتے، جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کی بھی، اور جس سے آپ اپنے استاذ کو پسند نہیں کرتے، اپنے استاذ کو پسند نہیں کرتے، آپ کو اس کے پڑھانے کا طریقہ پسند نہیں، لیکن آپ اطاعت تو اس کی کرتے ہیں نا، کہنا تو اس کا ڈر کے بھی کرتے ہو، کہنا تو مانتے ہیں۔ لیکن اگلی بات سن لیجئے، اللہ پاک نے یہاں پر اطاعت کا لفظ استعمال کیوں نہیں فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِی کیوں فرمایا؟ اطیعونی کیوں نہیں کہا؟ فَاتَّبِعُونِی کیوں کہا؟ اس لیے کہ اطاعت ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن وہ اتباع صرف اسی کی ہوتی ہے کہ جس سے محبت بھی ہو، جس سے کیا ہو بولیے؟ محبت بھی ہو۔ تو اتباع کے ساتھ محبت شامل ہے۔ آخری بات کرتا ہوں اور گفتگو کو اختتام تک پہنچا دوں گا، اپنے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ غزوہ احد میں جہاں مسلمانوں پر بڑا کڑا وقت تھا، حضور نے فرمایا فلاں گھاٹی کو نہ چھوڑنا،
صحابہ نے چھوڑ دیا اور مسلمانوں کا لشکر دونوں جانب سے گر گیا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور زخمی ہو گیا. آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر پھیل گئی. شہادت کی خبر پھیل گئی کہ حضور کو شہید کر دیا گیا. صحابہ نے تلواریں پھینک دی. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے صحابہ نے تلواریں پھینک دی. انہوں نے کہا جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ ہی نہیں رہا، اب کس کے لیے لڑے؟ یہ ہے اتباع، یہ ہے اتباع. جس کے لیے لڑ رہے تھے وہ ہی نہیں رہا، اب کس کے لیے لڑے؟ اب ہوا کیا؟ ایک عورت، انصاری عورت جب اس کو خبر ملی کہ حضور شہید ہو گئے، وہ دوڑی حضور کی خبر لینے کے لیے. واقعہ آپ نے سن رکھا ہے. وہ دوڑی حضور کی خبر لینے کے لیے دوڑتی رہی. رستے میں اسے لوگ ملتے رہے. ایک بندہ ملا، صحابی ملا. اس نے کہا مائی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا حضور کی خبر لینے. اس نے کہا تجھے نہیں پتا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا؟ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا چھوڑو میرے شوہر کو، بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے. آگے بڑھی. اسے کسی نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ حضور کی خبر لینے. کہا تمہیں پتا ہے تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا؟ اس نے کہا چھوڑو میرے بیٹے کو، بتاؤ مصطفیٰ کا کیا حال ہے. پھر آگے بڑھی. دیوانی ہو گئی، لوگوں کی نظروں میں دیوانی ہو گئی. آگے بڑھی. کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا مجھے مصطفیٰ کی خبر دو. پھر آگے بڑھی. کسی نے کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا. باری تمام مردوں کی شہادت کی خبر آتی رہی. وہ آگے بڑھتی رہی. جب قریب پہنچی اس کو بتایا گیا کہ مصطفیٰ صحیح سلامت ہیں، حضور کو کچھ نہیں ہوا. وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئی. عرض کرتی ہے مولا کوئی بات نہیں، میرا باپ شہید ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا. اگر مصطفیٰ سلامت ہیں تو یہ سارے کے سارے مصطفیٰ کے قدموں پر قربان ہیں. یہ سارے کے سارے مصطفیٰ کے قدموں پر. کسی نے کہا تھا کہ یوسف کے حسن پر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی. یوسف کے حسن پر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی. تو حضور کے حسن پر کیا ہوا؟ جواب دینے والے نے جواب دیا ادھر صرف انگلیاں کٹی تھی، ادھر لوگوں نے گردنیں کٹا دی تھی. لوگوں محبت سمجھانا چاہتا ہوں، اتباع سمجھانا چاہتا ہوں، اطاعت سمجھانا چاہتا ہوں. جب کوئی مصطفیٰ کے قدموں سے چمٹ جاتا ہے، جب کوئی میرے آقا کے چہرے کی طرف نگاہ کرتا ہے، جب کوئی سیرت کو بھی اپنا لیتا ہے، جب کوئی صورت کو بھی اپنا لیتا ہے، تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا، پھر اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. کیسے نصیب ہوتی ہے؟ اب گفتگو ختم کر رہا ہوں. آخری جملے بڑے دھیان سے سنیے گا. بندہ چلا تھا رب کا طالب بننے. اگر براہ راست جاتا تو ساری زندگی طالب ہی رہتا. اب فرق سمجھیے گا. بندہ چلا تھا رب کا محب بننے، براہ راست جاتا تو ساری زندگی محب ہی رہتا. محبوب کے نخرے اٹھانے پڑتے. کیا اٹھانے پڑتے؟ سن لیں. جب کوئی محب بنتا ہے تو اسے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. محبوب کہتا ہے اب کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونا پڑتا ہے. محبوب کہتا ہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھنا پڑتا ہے. اب کھا لو کھانا پڑتا ہے، پی لو پینا پڑتا ہے. اب سو جاؤ سونا پڑتا ہے. اب جاگ جاؤ نخرے اٹھانے پڑتے ہیں. جب کوئی محب ہوتا ہے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، اور جب کوئی محبوب ہوتا ہے تو نخرے اٹھائے نہیں جاتے.
نخرے وہ نہیں اٹھاتا بلکہ اس کے نخرے کوئی اٹھاتا ہے. تو فرمایا اگر تم خالی محب ہی رہتے براہ راست آنے کی شکل میں تو ساری زندگی نخرے اٹھاتا. اب تو میرے محبوب کے قدموں سے ہو کر آیا ہے, میرے محبوب کے وسیلے سے آیا ہے, میرے محبوب کی اتباع کر کے آیا ہے, میرے محبوب کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہے. یحببکم اللہ, یحببکم اللہ. بندہ چلاتا محب بننے, بندہ چلاتا عاشق بننے, بندہ چلاتا طالب بننے. ذرا راستہ اس نے مدینے کا اختیار کر لیا. راستہ اس نے کون سا اختیار کیا؟ مدینے کا. اس نے کہا ذرا مدینے سے ہو کے چلتا ہوں, مدینے کی گلیوں میں پھر کے چلتا ہوں, گنبد خضرا کی طرف نگاہ کر کے چلتا ہوں, مدینے سے پیار کر کے چلتا ہوں, حضور کی زلفوں کا اسیر ہو کے چلتا ہوں. بس یہ رستہ اختیار کرنے کی دیر تھی. محب بننے آیا تھا, محبوب بن گیا. عاشق بننے آیا تھا, معشوق بن گیا. طالب بننے آیا تھا, کیا بن گیا؟ مطلوب بن گیا, مطلوب بن گیا. میں اپنی گفتگو کا اختتام لوگوں اس شعر پہ کرنا چاہتا ہوں. میری بات سب کو سمجھ آ گئی کہ اپنی مرضی سے رب کو نہیں منانا, کس کی مرضی سے منانا ہے. تو پھر محب نہیں رہو گے, کیا بن جاؤ گے؟ عاشق نہیں رہو گے, کیا بن جاؤ گے؟ اور پھر طالب نہیں رہو گے, کیا بن جاؤ گے؟ اس بات پر, اس شعر پر گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ اقبال کا شعر ہے, اقبال کا شعر. یہ بات بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہیں آئی, بڑے بڑے جبے اور فبے والوں کو سمجھ نہیں آئی, 7 سال مدرسے میں پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی, قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والوں کو سمجھ نہیں آئی, اور ایک ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے اقبال کو آ گئی. آئے ہے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنا بہت ضروری ہے, تفہیم ملتی ہے, فہم ملتا ہے, وہاں سے اللہ کی خبر ملتی ہے. وہ اقبال لاہوری کیا کہتا ہے؟ کی محمد سے وفا تو نے, کیا بولیے؟ پہلے بھی یہ شعر سن رکھا ہے آپ نے, آج پھر سنیے گا. کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم, یہ اللہ پاک فرما رہا ہے, بندہ نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت بندے سے کہہ رہا ہے. جواب شکوہ کی محمد سے. وہ جواب شکوہ اگر پڑھے نا, شکوہ اور جواب شکوہ, تو پہلے اقبال نے شکوے کیے ہیں. مولا تیری رحمت کافروں پر, اغیار پر, تیرا کرم, تیری بارشیں اوروں کی چھتوں پر, ہمیں تو کچھ نہیں ملا, ہمیں تو کچھ نہیں ملتا. مولا فلاں بھی کافروں پر, فلاں بھی نعمتیں بھی کافروں کے لیے, فلاں بھی. ابھی خالد صاحب وہ کرائے یوکرین سے, ایسے لگتا ہے کہ جنت اللہ پاک نے یہی بنائی ہے, جنت اللہ پاک نے یہی بنائی ہے. تو ساری نعمتیں کافروں کے لیے, مولا ہمارے لیے کیا؟ بندہ شکوہ کرتا ہے. اللہ پاک نے بھی اس شکوے کا جواب دیا ہے. جواب یہ دیا ہے, بندے تو بھی تو میرا نہیں ہوا, تو بھی تو میرا نہیں ہوا. مولا تیرا کیسے ہوتا, تیرا کیسے ہوتا؟ پر میں تو دنیا کے دھکے کھا رہا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی در بدر, کبھی اس در کبھی اس در, دھکے کھا رہا ہے. اگر تو اپنے کپڑے سمیٹ کر, تطہیر کی چادر پہن کر, تقویٰ کا لباس پہن کر میرے مصطفیٰ کے در پر آ جاتا, تو تجھے در در کے دھکے کھانے کی ضرورت نہ پڑتی. کی محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. پھر یہ جہاں کیا چیز تھی, تقدیر لکھنے والا قلم بھی تیرا ہو جاتا, تقدیر لکھنے والا قلم بھی تیرا ہو جاتا. معزز حاضرین و سامعین, گزارش صرف یہ کرنی ہے, تحریک منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام, آپ کا ایک ہی میسج ہے, ایک ہی پیغام ہے کہ کسی کے نہ بنو, مصطفیٰ کے بنو, مصطفیٰ کے غلاموں کے بنو. ان درباروں, ان درگاہوں
اور مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی طرف لے جانے والے رستوں پر بیٹھ جاؤ، خود بخود بارگاہ مصطفیٰ تمہیں بارگاہ خدا میں پہنچا دے گی، تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اللہ کی محبت تمہارے سینے میں ڈال دی جائے گی۔ پہلے تم طالب تھے، اب تم مطلوب بن جاؤ گے، پہلے تم محب تھے، اب تم محبوب بن جاؤ گے، پہلے تم عاشق تھے، اب تم معشوق بن جاؤ گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔